ارکان اسلام میں سے یہ ایک رکن ہے حج، اور یہ اس شخص پہ فرض ہے جسے اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کی ہو، یعنی اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے اہل و عیال کے معاملات بھی دیکھ سکے، جتنا عرصہ حج کے لیے جائے اور جتنا خرچ ہونا ہے دوران حج وہ بھی اس کے پاس ہو۔ یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا، یہ انسان کی بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اس عبادت میں انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مال و زر بھی خرچ کرتا ہے، اور خود اپنے وجود کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسے جیسے میرے رب کا حکم آتا جائے وہ اس حکم کی بجا آوری کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے۔ یہ حج ارکان اسلام میں سے ایک ایسا رکن ہے جو اللہ کے محبوب بندے کی جتنی بھی کیفیات ہیں ان کو بجا لانا، جیسے جیسے وہ کرتے گئے اس کے پیچھے پیچھے اس عمل کو دہراتے رہنا، یہ حج ہے۔ دیکھیں، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے کاموں کو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے طریقے پہ عمل کرنا لوگوں کے لیے لازم قرار دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے مال دیا ہو، زندگی میں اس پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ وہ اس سے اگر روگردانی کرے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گناہ گار ہوگا۔ حج بیت اللہ یہ قسمت کی بات ہے، اللہ جس کے مقدر میں کر دے، یہ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیاں ہوتی ہیں اگر زندگی میں دستیاب ہو جائیں۔ یہ ہر بندے کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جسے اللہ اپنے گھر میں بلا لے، جسے اللہ اپنے محبوب کے در پہ بلا لے، وہی بندہ اللہ کے در پہ جاتا ہے، محبوب کے در پہ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے حج فرض ہے جس بندے کے پاس استطاعت ہو، صاحب استطاعت پہ یہ حج فرض ہے۔ رب کے گھر کا طواف کرنا، رب کے گھر میں جانا، حضور علیہ الصلاۃ وتسلیم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب کے گھر کی فضیلت کیا ہے، حج بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کیا ہے؟ اور حج کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ رب کا گھر کیا ہے اور وہ صحن حرم کیا ہے، یعنی حج کے دوران جو معاملات ہیں ان کے متعلق سوال کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ وتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کر کے نکلے اور اس انداز میں نکلے کہ اس کا مقصد رب کی رضا جوئی ہو، تو اللہ رب العزت اس بندے کے ہر قدم پہ یوں گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے اللہ رب العزت پت جھڑ کے موسم کے اندر درختوں کی کیفیت کو کر دیتا ہے۔ جیسے جب موسم خزاں آئے تو درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، جب بندہ اپنے گھر سے اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پہ اس بندے کے ایسے گناہ جھڑتے ہیں، اور بندہ جو کچھ ساتھ لے کے جائے، جو کچھ خرچ کرے، وہ اللہ رب العزت کو وہ مال بڑا محبوب ہوتا ہے۔ جتنے بھی اموال ہیں ان سب اموال میں سے بہترین مال کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین مال جب حج کے لیے بندہ جائے تو وہ تقوی ہے۔ جس بندے کو اللہ تقوی کی دولت عطا کر دے، جس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے تو اس انداز میں کہ اس کے وجود پہ بس دو ہی چادریں ہوں،
اور سفید رنگ کا لباس جو اس نے پہنا ہو، در حقیقت وہ اس چیز کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک، دیکھ میں نے اپنے وجود پہ کفن باندھ لیا ہے اور قصداً تیرے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہوں تجھے منانے کے لیے۔ مولا تو مان جا، میں نے کفن پہن کے اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کر دیا ہے، میں اپنے من کو بھی مارنا چاہتا ہوں، مولا میرے اس انداز کو قبول فرما لے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس نیت سے اللہ کے گھر کی جانب بڑھتا ہے، اللہ ہر قدم پہ اس کے گناہ یوں ختم کرتا ہے جیسے درختوں سے پتے گریں تو شاخیں ختم ہو جاتی ہیں، پتے نام و نشان نہیں چھوڑتے اور پھر وہ درخت خشک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے اس بندے کے وجود سے گناہ جڑ جایا کرتے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، پھر جب بندہ رب کے گھر سے ہو کے، بیت اللہ سے ہو کے مدینے کی جانب آتا ہے اور آ کے میرے دربار پہ سلام کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اس شخص کے سلام کا جواب دیتا ہوں، پھر میں اس بندے کو جواب بھی دیتا ہوں، صرف میں ہی نہیں جواب دیتا، حضور نے فرمایا میرے ساتھ رب کے فرشتے اس بندے کو جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے حضور دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ مولا یہ بندہ تیری رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنے وجود کو تنگی بھی دی ہے، مولا جب یہ واپس لوٹے تو اسے گناہوں سے پاک کر دینا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ اس حال میں میرے در سے ہو کے پھر وہ عرفات میں جائے، وہ مزدلفہ میں جائے، منا میں جائے، اپنے بالوں سمیت جاتا ہے اللہ کے حضور، پھر بال اتار دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، عرفات میں جب رو رو کے گریہ ازاری کرتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میرا رب اس بندے پہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ اس جگہ پہ جہاں اس کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، بس اسے پتہ ہے اوپر میرے آسمان کی چھت ہے اور یہ اس جگہ کھڑا ہو کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے حضور رو رو کے گریہ ازاری کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جانا اس بندے نے مجھ سے معافی طلب کی ہے، میں نے خدا ہو کے اسے معاف بھی کر دیا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت بھی فرما دی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے اگر اللہ نے بندے کو مال دیا ہو، قوت دی ہو اور بندہ اپنا مال بھی رب کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے وجود کو مشقت میں ڈالے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو میرا رب خالی دامن نہیں لوٹاتا، میرا رب بندے کا دامن بھر دیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ در حقیقت اللہ کا گھر ہے، لیکن اس لیے میرے رب نے بنایا ہے مومن اپنے وجود گناہوں سے لتھڑے ہوئے لے کے آئیں اور جب رب کے گھر میں آئیں تو میرا رب اس بندے کے سارے گناہ بھی معاف کر دے، اسے صاف ستھرا کر کے اس حال میں کرے جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ دیکھیں جب بندہ اللہ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کا وجود گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے ابھی اس کو جنم دیا ہو اس کی ماں کے پیٹ سے۔ تو یہ انداز ہے میرے رب کا اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ یہ حجر اسود کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ حجر اسود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک پتھر بھیجا تھا۔ یہ پتھر کون سا تھا؟ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا اور اس کی روشنی سورج کی طرح تھی، کرنیں سورج کی طرح بکھرتی تھیں اور ہر جانب اس کی روشنی ہی روشنی تھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب اس کا رنگ سیاہ کیوں ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا جو مشرکین تھے وہ اس کے ساتھ آ کے لگتے رہے، اسے ہاتھ لگاتے رہے، چہرے لگاتے رہے، بس ان کے بد
عملوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ پتھر ہے جس کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اور جب کوئی بندہ اسے ہاتھ لگاتا ہے، گناہوں کا وجود ہو تو وہ جا کے جب اس کے ساتھ لگاتا ہے تو یہ اس کے گناہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ دیکھیں، میرے رب نے اپنے گھر کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندے آئیں، اللہ کے حضور پہنچے، اور میرا رب ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا سامان کر دے۔ میرا مالک بڑا کریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے حج بیت اللہ کیا تو اس نے دوران حج اپنی حیا کا دامن تھامے رکھا، یعنی با حیا رہا۔ اس نے فحش کلام سے خود کو بچائے رکھا، اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، اور اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہ کے رب کے گھر کیا، طواف کیا، جتنے مناسک حج تھے ان کو پورا کیا۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ تمام تر مناسک ادا کر لیتا ہے، واپس لوٹتا ہے، تو اس بندے کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لیتا ہے، اور اسے گناہوں کے انداز سے نکال کر اس انداز میں لے آتا ہے کہ اس کا وجود ستھرا اور پاک ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور عزت و افضائی کی کیفیات میں آ جاتا ہے، اللہ اس بندے پہ فخر کرتا ہے۔ دیکھیں، بندہ رب کے گھر سے ہو کے جب آتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو، تو بندے کا وجود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مولا یہ بیت اللہ کیا ہے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ یہ میرا گھر ہے زمین پہ، یہ میں نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ مومن آئیں، اس کے گرد چکر کاٹیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، تو میں خدا ہو کے ان بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیں، رب نے اپنا گھر اس لیے بنایا ہے، حاجی جب گھر سے نکلتا ہے تو رب کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، اور اس کے وجود سے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور میں پہنچتا ہے، تقوی کی کیفیت کو اپنائے ہوئے رکھتا ہے، وہ کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے اس دوران وہ بندہ اپنا بال بھی نہ اکھاڑے، تو کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے۔ یہ انداز اسلام نے سکھایا ہے حاجی کے لیے کہ وہ اس انداز میں جائے، تو کہا جب وہ اپنے آپ کو یوں سجا سنوار کے اور اللہ کے حضور پیش کرے کہ میں کفن پہن کے آ گیا ہوں مولا تیرے در پہ، اب میرا وجود مردہ ہے، اب میں نے اپنی انا تکبر ساری وڈیائیوں کو ختم کر دیا ہے، تیرے در پہ جھکا ہوں، اب مجھے معاف کر دینا۔ میرے حضور فرماتے ہیں بندہ وہاں سے نکلتا ہے تو گناہوں سے میرا رب اس بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو بنایا ہی اس لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ میری مسجد میں نماز ادا کرے، حضور کا فرمان ہے کہ جس نے مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی تو اللہ رب العزت اس بندے کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، نماز ایک بندے نے پڑھی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت نے 50,000 نمازوں کا اجر لکھ دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسجد حرام کے اندر نماز ادا کی اس شخص کو اللہ رب العزت 1,000 نہیں 1,00,000 کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، گھر میں نماز پڑھے تو ایک،
اگر مسجد میں پڑھے تو 27 گنا اجر ہے، حضور کی مسجد میں جا کے پڑھے مسجد نبوی میں تو اس بندے کے نامہ اعمال میں 50,000 نمازوں کا اجر، اور اگر بندہ رب کے گھر یعنی صحن حرم میں نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کو 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے۔ یعنی گھر سے لے کر وہاں پہنچنے تک، اور پھر رب کے گھر کا طواف کرنے کے اندر، اور پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اور ایسے ہی مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھتے ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے بال اتروانا، منا مزدلفہ عرفات کی وادیوں میں پھرنا، بس اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہیں، حالانکہ حکم اسلام کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وقت معینہ پر ادا کی جائے، لیکن پھر مزدلفہ عرفات کی کیفیات کو دیکھیں، وہاں نمازوں کی ترتیب میرا رب بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں اس میں ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس بندوں کو عزت عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو حج ہے ہی اس چیز کا نام کہ بندہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور مقصد بس یہی ہو رب راضی ہو جائے۔ تو پھر جب بندہ واپس لوٹ کے آتا ہے تو اس کا وجود میرا رب گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنی استطاعت عطا کرے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو رب کے گھر کا دیدار ہو، حضور کے روزے پہ حاضری ہو جائے، تو پھر بندوں کی زندگی کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے، محبوب کے در پہ حاضری دے کے آئے، ان کے انداز بھی عجب ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہ بھی آ کے روتا ہے، دوبارہ جانے کا طلبگار ہوتا ہے، اور جس کو یہ موقع نہیں نصیب ہوتا وہ تو ہمہ وقت یہی گریہ ازاری کرتا ہے۔ مولا اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ خالق لم یزل سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی زندگی کے اندر یہ سعادت نصیب فرمائے، بلکہ بارہا اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارا آنا جانا یہ رب کے گھر کا ہو جائے، محبوب کی چوکھٹ پہ ہو جائے، در مصطفیٰ آشیانہ بنا دے، محمد کے در کا دیوانہ بنا دے، پہنچ جائیں ہم سب در مصطفیٰ پہ، مولا ہمارا بھی کوئی ایسا بہانہ بنا دے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ تیری رحمت دن رات برستی ہے۔ یا رب ذوالجلال بس یہی التجا ہے تیرے حضور، ہم سب کو زندگی میں یہ سعادت بار بار نصیب فرما، اور اس کے تمام مناسک کو صحیح معنوں میں ہمیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔